بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. پروردگار عالم نے فکر اور شعور سے نوازا ہے. خدا تعالیٰ یہ کر سکتا تھا کہ ہمیں فکر و شعور سے محروم کر دیتا. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں دین کی سعادت سے نوازا. یہ بھی ممکن تھا کہ ہم کسی ایسی دنیا کے حصے میں پیدا ہوتے جہاں نعوذ باللہ تعالیٰ اس دین سے محروم رہ جاتے. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں غفلت سے بچایا، دین پہ توجہ نصیب فرمائی، سید الشہداء کی معرفت دی، سید الشہداء کے غم کو منانے کا موقع نصیب کیا. اس فرش عزا پر خدا تعالیٰ نے ہمیں بیٹھنا نصیب کیا. اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جس پیغام کو دین کے نام پر ارسال فرمایا، وہ دین مختلف مراحل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اللہم صلی محمد آل محمد وعجل فرج. مختلف مراحل تھے جس میں دین نازل ہوتا رہا. لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ یہ ایک ہی دین ہے کہ جو مختلف مراحل میں نازل ہوا، تو انہوں نے اس کی تقسیم کی اور انبیاء سے منسوب کرتے ہوئے اس کو مختلف ادیان سے تعبیر کیا. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس تقسیم کو ایک لحاظ سے قبول کیا اگر صرف شناخت کا معاملہ ہو کہ یہ قوم مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ہے، یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ہے. لیکن پیغام کی حقیقت کے عنوان سے خدا نے اس تقسیم کو قبول نہیں کیا. خدا تعالیٰ نے دین کو یہ نہیں کہا کہ دین عیسائی ہے، دین یہودی ہے. ہاں، قومیں تھیں جو حضرت عیسیٰ کی ماننے والی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قومیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب تھیں، لیکن دین ایک ہی تھا. فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام کے سوا کچھ نہیں ہے، اسلام ہے صرف. اور اس اسلام سے جو لفظ حاصل ہوا وہ مسلم حاصل ہوا. مسلم کون ہے؟ ہمارے پاس بہت ساری تعبیرات ہیں اردو زبان کے اندر جو عربی زبان سے لی گئی ہیں، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ زبانوں میں جب یہ الفاظ جاتے ہیں تو بعض اوقات معنی کے ساتھ جاتے ہیں، بعض اوقات معنی کے بغیر جاتے ہیں. بعض اوقات ایک لفظ کے کسی ایک زبان میں دو معنی ہوتے ہیں، دوسری زبان میں ایک معنی آتا ہے، دوسرا معنی نہیں آتا. سادہ سی اگر مثال لے لیں تو مثلا عین کا لفظ جیسے مشہور ہے، امام کے اقوال میں موجود ہے کہ عین کے 70 معنی ہیں. وہ عین کا لفظ عربی زبان سے نکل کر اردو میں آیا ہے، لیکن سارے 70 معنی اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ہمارے پاس یہ مشکل ہے ہماری سوسائٹی میں. حتی الامکان کوشش کیا کریں کیمرے کے سامنے نہیں آیا کریں. ان لوگوں کو بعد میں ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، ان کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے. جب بھی بیٹھنے لگیں کیمرے کے سامنے نہ بیٹھیں، اس کے سامنے نہ آئیں. دوسری بات یہ ٹیکنالوجی کا ایشو ہے. جب موبائل کو میں کچھ اس لیے نہیں کہتا کہ ایک صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ وہ کہیں مجلس میں یہ کہہ رہے تھے کہ موبائل سائلنٹ پہ رکھا کریں، موبائل پہ بات نہیں کیا کریں. اسی وقت ان کا موبائل بج گیا تھا. تو میں اس واقعے سے عبرت لیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں موبائل کے بارے میں کچھ کہہ دوں، میرا موبائل بج اٹھے.
اس میں نے سائلنٹ کیا تھا، لیکن بہرحال تیسرا مسئلہ یہ کہ ایک دوسرے کا احترام کیسے کر سکتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں سوچتے رہیے گا. اس سوسائٹی میں نفسا نفسی ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے. ذرا سا اگر اس کے اوپر توجہ دے دیں تو بہت بڑا فرق میرے اور آپ کے اور ان لوگوں کے اندر جو اس سوسائٹی کے معمولاً لوگ ہیں ان میں بن جائے گا اچھائی کے اعتبار سے. ہم یہ سوچنے لگیں کہ بھئی ہماری ذات تو ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے، ان کے اوپر کیا گزرے گی، بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو عربی سے کوئی لفظ آتا ہے ایک معنی لے آئے گا، دو معنی لے آئے گا، ضروری نہیں ہے 70 معنی لے کر آئے. جیسے میں نے عرض کیا عین کا لفظ اردو میں آ گیا ہے، عین مثلا ایک تو ہم تلفظ تبدیل کرتے ہیں، پہلے تو اس کو عربی کو اردو کرتے ہیں، تو مثلا عربی میں عین ہوگا ہم اس کو عین کہیں گے. تو اب وہ عین کا لفظ اردو میں جب آتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے کوئی خاص معنی وہ سارے نہ ہوں. اس طرح مسلم کا لفظ ہے، مسلم کا لفظ ایک اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس نے دین اسلام کو قبول کیا ہو، بس اتنا. مثلا جو دین اسلام کو قبول کرے وہ مسلم ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے کسی معنی کو اگر سمجھنا ہو تو اس کے ضد کو سمجھیں. جیسے امام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو مثلا اس مسلم کو اگر مخالف میں دیکھیں تو وہ کافر ہوگا. ایک وہ ہے جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں، جو اسلام قبول نہیں کرتا اسے کافر کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی نبی یہ آرزو کریں کہ خدایا ہمیں مسلم دنیا سے جائیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا کوئی نبی یا اس کا ولی یا کوئی وصی یا کوئی مومن خدا سے یہ دعا کرے کہ خدایا ہمیں مسلم دنیا سے اٹھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم یہاں پہ دوسرے معنی پہ پہنچتے ہیں. مسلم کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا دوسرا مطلب ہے جس انسان نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا ہو، جس نے اپنے پورے وجود کو خدا کے سامنے تسلیم کر دیا ہو، سرنڈر کر دیا ہو، اب یہ مسلم ہے. تو یہ جو ہمارے پاس دعاؤں کے اندر موجود ہے کہ خدایا فلا تموتن الا وانتم مسلمین الا وانتم مسلمون، کہ مثلا انبیاء نے اپنی ذریہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں تم کو وصیت کر رہا ہوں کہ تم نہ مرنا سوائے یہ کہ مسلمان. کیا مطلب سوائے یہ کہ مسلمان؟ یعنی تسلیم ہوئے ہوئے. اب میں اور آپ اپنی زندگی میں اس کے اوپر کیسے محنت کر سکتے ہیں کہ بھئی جب ہم مر رہے ہوں تو ہم تسلیم کی حالت میں مر رہے ہوں. اللہم یا فاطر السماوات والارض، جو آیہ کریمہ ہمارے پاس موجود ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ، میری جان لے تو کس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں. یہ مسلم کون سا ہے؟ سرنڈر ہونے والا. اور اگر کوئی اس حالت میں آ جائے کہ اس کا وجود اللہ کے سامنے سرنڈر ہو چکا ہو، جو میں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، تو پھر اس کا نتیجہ ہے کیا ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، پھر وہ صالحین سے ملحق ہے. اور میں شاید آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا ہے پچھلے سال بھی کہ شاید جو مجھے سمجھ میں آیا آخرت کا جو سب سے بڑا درجہ ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ صالحین کا درجہ ہے. کوئی یہ سب سے بڑا درجہ ہے. انبیاء آرزو کرتے ہیں صالحین کی. مثلا خدا نے متعال فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو صالحین سے ملحق کیا ہے. یہ صالحین کوئی بہت بڑا درجہ ہے. اور اس کے لیے دعا کی کہ توفنی مسلمہ، خدایا ہمیں اس حالت میں مار، اس دنیا سے اٹھا کہ ہم مسلم ہو تیرے سامنے، اور اگر ایسا ہوگا تو الحقنی بالصالحین، اور ہمیں صالحین سے ملحق کر دے. تو یہ مسلم کیسے بنتا ہے انسان؟ اس اسلام کے علاوہ جو شروع میں قبول کرتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ایک دفعہ سب مل کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. مسلم بننے کے لیے انسان کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے وجود میں جو بھی خواہش ہو وہ خدا کے تابع کر دے.
فیملی کی خدمت کرنا ہے، یہ خواہش ہے انسان کے اندر کہ اپنی اولاد کے کام آئے، ہاں خواہش ہے۔ خدا کے تابع کر سکتا ہے کیا؟ ہاں بالکل کر سکتا ہے۔ رزق حلال کمانا ہے، رزق کمانا ہے، یہ اچھی خواہش ہے، بالکل اچھی خواہش ہے۔ خدا کے تابع کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ کھانا کھانا ہے، سونا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، ان کو خدا کے تابع کر سکتا ہے، بالکل خدا کے تابع کر سکتا ہے۔ ہر چیز کو خدا کے تابع کر سکتا ہے۔ ہاں گناہ خدا کے تابع نہیں ہو سکتا۔ اگر گناہ کرے گا وہ خدا کی تبعیت میں نہیں آئے گا۔ اگر وہ مثلا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف جائے گا، یہ خدا کی تبعیت میں نہیں آئیں گے۔ جو کچھ اس کے سوا ہے وہ سب خدا کی تبعیت میں آ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کرنا شروع کر دے کہ وہ اپنی محبت کو، اپنے جذبوں کو، اپنی پسند ناپسند کو خدا کے تابع کر لے، یہاں سے وہ اس دوسرے معنی میں مسلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ دوسرے معنی میں مسلمان ہوا تو پھر بہت ساری حدیث قدسی ہیں جس میں خداوند متعال نے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ یہ کرے تو میں اس کے لیے کیا کروں گا، پھر خدا اس کے لیے کیا کرے گا۔ تو یہ جو ہم اور آپ کرامات سنتے ہیں معجزوں کے ٹائپ کی جو اولیاء الہی سے صادر ہوتی ہیں، یہ عام بندوں سے صادر ہو جائیں گی اگر وہ اپنے آپ کو تسلیم کرنا شروع کر دیں، اور اس کی پریکٹس ہم لوگ شروع کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس موقع پہ تو نہیں پہنچ پا رہے، لیکن ہم اس کی پریکٹس میں کچھ چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایک دو پوائنٹ بہت تیزی سے عرض کروں گا اور امام کے مکتوب کی طرف انشاءاللہ تبرکاً عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل اٹھنے مثلا کب سوئیں، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کب اٹھیں، اس کو خدا کے تابع کر سکتے ہیں کیا؟ یہ کرنا پڑے گا۔ تو واجب ہے، ایک تو فجر کا واجب معاملہ ہے، اس کو تو انسان ترک نہیں کر سکتا۔ اس خطبے کے اندر، اس مکتوب کے اندر امام کے جملات موجود ہیں۔ میرا اپنے خیال اچھا ہے میں مکتوب سے عرض کروں تاکہ وقت بھی کم ہے، اور یہ بھی اچھا ہو گیا کہ اعلان کرنے کے لیے ذہن میں آ گیا۔ ہم 10 دن مجلس پوری نہیں کر پائیں گے، 9 دن کر پائیں گے، کیونکہ اس کے بعد ایک جگہ عشرہ پڑھنے کے لیے جانا تھا، اور وہاں 11 تاریخ بھی اسی وقت پہنچ پائیں گے، چونکہ وہ ایک دن آگے چل رہے ہیں ماہ سفر کی تاریخ میں۔ تو اگر ہم 9 تاریخ کو بھی یہاں سے نکلیں گے تو وہاں 11 کو پہنچیں گے، اور اگر 10 کر کے نکلیں گے تو پھر وہاں 12 تاریخ کو پہنچ جائیں گے۔ تو ہم نے دونوں سے ایک ایک کم کیا، تو یہاں سے ہم 9 تاریخ کی 9 سفر کی مجالس عرض کر کے پھر ہم 10 تاریخ کی صبح کو روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ اب آج 7 تاریخ ہے میرے خیال میں، تو 7، 8 اور 9 یعنی آج کے بعد 2 دن انشاءاللہ اور مجلس کی سعادت حاصل ہوگی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ امام نے عبادات کے سلسلے میں اسی مکتوب کے اختتامی جملات کے اندر یہ نصیحت فرمائی ہے، وَخَادِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ، اپنے نفس کو عبادت کے معاملے میں، ویسے تو خادع کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، خادع دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، لیکن کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے نفس کے اوپر گرفت کرو، اپنے نفس کے اوپر سختی سے پیش آؤ۔ عبادت کے معاملے میں تھوڑا ایسا کرو، بہت میں عوامی اگر جملہ استعمال کروں نا، کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹرک کرو۔ کیسے ٹرک کرو؟ شاید شروع میں عبادت نہ چاہے، کچھ ایسے عبادت اس کو دو کہ نہ ایسے زیادہ دے دو کہ تھک کے باہر آ جائے، نہ اتنا کم دو کہ تمہارا کام ہی نہ ہو سکے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ واجبات کی یا مستحبات کی بات ہو رہی ہے؟ مستحبات کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا قرآن کریم پڑھنا اچھا ہے، اگر نفس پہ چھوڑ دوں، نعوذ باللہ ممکن ہے بالکل نہ پڑھے، تو مجھے تھوڑا اس کو پریشرائز کرنا پڑے گا کہ یہ پڑھے، لیکن کتنا دباؤ دوں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ 3 دن کے بعد پڑھنا ہی چھوڑ دے، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو تھوڑا سا اس کے اندر اس ہوشیاری کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو امام نے کہا کہ خادع نفسک فی العبادہ، اپنے نفس کے ساتھ عبادت کے معاملے میں تھوڑا سا ہوشیاری سے پیش آؤ۔ وَارْفُقْ بِهَا وَلَا تَقْهَرْهَا، اس کے ساتھ تھوڑا نرمی کرو اور بہت زیادہ سختی مت کرنا۔ وَخُذْ عَفْوَهَا وَنَشَاطَهَا، اور اس کی تازگی کو اور اس کے جذبے کو برقرار رکھو۔
کبھی کیا ہوتا ہے ایک انسان عبادات کرنے جاتا ہے، ایسی عبادات کر لیتا ہے 1 دن 2 دن، چوتھے 5ویں دن دیکھتا ہے کہ مزہ ختم ہو چکا. اور یہ مستحبات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس طرح مت کرو، اس طرح کرو کہ اس کا جذبہ باقی رہے، اس کی تازگی باقی رہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضہ، ہاں وہ جو فریضہ اور واجب ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. الا ما کان، سوائے اس کے کہ جو تمہارے اوپر واجب ہے. فإنہ لا بد من قضائها، اس کا تو انجام دینا بہت ضروری ہے، یعنی اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ تم نے انجام دینا ہے. وَتَعَوُدِهَا عِنْدَ مَحِلِّهَا، نہ صرف اس کا انجام دینا ضروری ہے بلکہ اس کو اس کی جگہ پہ انجام دینا ضروری ہے. تو مثلا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے کہ مثلا فجر کی نماز روٹین میں قضا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی تعریف نہیں ہے اس کی، صحیح قطعاً صحیح نہیں ہے. کوئی یہ کہتا نہیں بالآخر ہم نے پڑھ لی ہے، تو یہ بھائی اس کو امام فرما رہے ہیں اس کو اس کی جگہ پہ پڑھنا ہے. اگر اس کی جگہ نہ ہوتی تو یہ فرض اور واجب ہی نہ ہوتی. اگر خدا نہ کرے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی یہ جو فجر ہے اس کو قضا پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے ادا پڑھنا، تو بندے خدا اگر ایسا ہوتا تو فجر کا وقت نہ ہوتا، پھر تو مستحب کا بھی وقت ہوتا ہے، یہ تو واجب ہے، اس کا وقت ہے. تو اس کا تو قضا کرنا حرام ہے. اصلاً نفس کے انسان کی تربیت کے لیے کوئی موافقت نہیں رکھتا کہ انسان خدا نہ کہے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی مکروہ کو بار بار انجام دے، نہ کہ یہ حرام ہے اصلاً کہ انسان فجر کی نماز کو اس کے وقت پہ قضا کر رہا ہو. تو اس کے بعد پھر کیا انسان اپنے اندر توقع رکھے گا کہ کوئی ترقی ہوگی اسے؟ اس کو تو مسلسل نعوذ باللہ تعالیٰ شوق لگ رہے ہیں اس کی روح کو. تو امام نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ تھوڑا سا ہوشیاری سے پیش آؤ، نہ اتنا زیادہ دباؤ دو کہ بعد میں وہ تھک جائے اور اس کی تازگی ختم ہو جائے، نہ اتنا چھوڑ دو کہ مثلا کوئی کام ہی انجام نہ دے وہ. اب مثال کے طور پر نماز شب کا معاملہ ہے، سب کو پتہ ہے ضروری ہے معنوی تربیت کے لیے. اچھا اتنا آسان ہے انسان کا اپنے نفس سے نماز شب نکلوا لینا؟ آسان نہیں ہے. ترکیب کرے کچھ، کیسے ترکیب کروں کہ یہ اس کے اوپر عادی ہو جائے آہستہ آہستہ. تھوڑا سا اس کے اندر ٹرک کرنی پڑے گی انسان کے ساتھ. امام فرمانے اس کو اس طرح سے کرو، لیکن واجبات اس کے اندر کوئی تعامل تساہل نہیں ہو سکتا ہے. واجبات کو تو تم نے انجام دینا ہی ہے اور اس کو اس کی جگہ پہ انجام دینا ہے. تو اگر خدا اول وقت چاہتا ہے تو آپ اول وقت انجام دیں گے، اور اس کا وقت معین ہے اس کو اس کے اندر انجام دیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ یا علی. تو اب انسان جو اپنے آپ کو تسلیم کرنا چاہتا ہے وہ کہاں سے شروع کرے؟ وہ شروع کرے اسی جگہ سے، عبادات سے. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کے اوپر کنونس کرے. مثلا صبح مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، اول وقت نماز پڑھنا اس معاملے کے اندر انسان کے لیے معرکہ ہے. آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی میرے خیال میں شاید انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ سخت جملہ تھا تھوڑا سا، ان سے منسوب ہے کسی اور سے بھی منسوب ہے، لیکن شبیہ ان سے بھی ہے، ہوگا یقیناً. جو مجھے ذہن میں آتا ہے انہوں نے ہی فرمایا تھا. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص توجہ کے ساتھ اول وقت نماز پڑھے اور معنوی ترقی نصیب نہ ہو تو میرے چہرے پہ تھوک دے. پھر انہوں نے یہ اس طرح کا ایک سخت جملہ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو انسان اگر کر لے اپنی زندگی کے اندر تو اس کا اثر بہت زیادہ ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہے. تو واجب نماز اول وقت جتنا ہو سکتا ہے اس کو انجام دے. اول وقت کو ڈیفائن کیا گیا ہے مفاتیح الجنان توضیح المسائل کے اندر بھی میرے خیال میں اول وقت لکھا ہوا ہے، اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اول وقت کس نماز کا تقریباً کتنی دیر ہے. تو اس سے انسان کو بہت بڑی مدد ملتی ہے، اور یہ یہاں سے اس کی عبودیت اور تسلیم شروع ہوتا ہے. یہاں سے شروع کریں، آہستہ آہستہ مستحبات کو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتا چلا جائے، اور اس تسلیم کو اس جگہ پہ لے آئے کہ جتنے بھی کاموں کو کر رہا ہو وہ پروردگار کی رضا اور رضامندی سے انجام دے رہا ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آل محمد وعجل فرج. اس مکتوب سے چند جملات آگے کے عرض کرتے ہیں. جو کل جملات عرض ہوئے اس میں امام نے فرمایا تھا کہ وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسِ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كِذْبًا. جو کچھ تم نے لوگوں سے سنا ہے وہ سب کا سب دوسروں کو مت سناؤ، یہ تمہارے لیے جھوٹ کے لیے کافی ہے. وَلَا تَرُدَّ عَلَى النَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلًا.
اور نہ یہ کرو کہ جو کچھ لوگ تمہیں سنائے سب کو ریجیکٹ کرتے چلے جاؤ، رد کرتے چلے جاؤ، تو یہ جہالت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا وَاقْزِمِ الْغَيْظَ وَتَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ وَاحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ۔ 3 نصیحتیں جذبات کے معاملے میں فرمائی ہیں، اور اس کو آپ 4 بھی فرما سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تعداد میں لوگوں نے اس کو، کسی نے 30 کہا، کسی نے 33 کہا۔ 2 جگہ پر اس مکتوب میں امام نے اسی مکتوب کے اندر 2 جگہ غصے کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا یہ کیوں یہ وجہ رہی ہوگی؟ چونکہ مکتوب طولانی تھا، اور یہ جو خط تھا اس کا کچھ حصہ ہمیں ملا ہے اور کچھ حصہ ہمیں نہیں ملا ہے۔ آخر میں جا کر امام نے غصے کو دہرایا ہے۔ ممکن ہے اس کا جو امام نے مقدمتاً کچھ فرمایا ہو یا اس کے آخر میں کچھ فرمایا ہو وہ ہمیں نہ ملا ہو، تو آخر کے جملے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ بہت تیزی سے جیسے ادا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں کچھ اور تفصیلات بھی تھیں جو سید رضی نے انتخاب کرتے وقت وہ نکال دی ہیں، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعد میں شرح لکھنے والے میثم بحرانی نے اس بات کو درج کیا ہے کہ اس مکتوب میں تفصیلات اور زیادہ تھیں۔ امام نے 2 جگہ غصے کا تذکرہ کیا، ایک جگہ یہیں پر ہے وَاقْزِمِ الْغَيْظَ، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، وَتَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ، جب طاقت ہو اس وقت معاف کر دو، وَاحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ، اور پھر دوبارہ فرمایا غصے کے حالت میں بردباری دکھاؤ۔ ایک تو غصے کو کنٹرول کرنا ہے، ایک غصہ آتا ہے انسان غصے کو کنٹرول کر لے، ایک دفعہ غصہ آتا ہے نہ صرف کنٹرول کرتا ہے بلکہ اپنے اندر سے کوئی ایسی حرکت دکھاتا ہے جو اس کی شخصیت کی نشانی دیتی ہے، بردباری کی نشانی دیتی ہے۔ ایک مثال عرض کر سکتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ مولا چوتھے سرکار دسترخوان پہ تشریف فرما تھے، اور ایک کوئی غلام تھا جو ایک ڈونگا لے کے آ رہا تھا سالن کا، اور وہ نزدیک لاتا ہے اور وہ ڈونگا اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وہ سارا کا سارا امام کے اوپر گر جاتا ہے۔ جیسے وہ یہ دیکھتا ہے تو وہ اس بات سے اپنے اوپر کانپتا ہے خوف سے کہ اگر امام نے کوئی سزا دی تو میرا کیا ہوگا، تو وہ آیہ کریمہ پڑھتا ہے کہ خدا پسند کرتا ہے کاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امام فوراً فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس بات پہ معاف کیا۔ اس کے بعد وہ آیہ کریمہ پڑھتا رہتا ہے اور امام اس کے احسان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں میں نے تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کیا اصل۔ تو یہ ایک نشانی ہے، ایک دفعہ غصے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی ایسی حرکت دکھانی ہوتی ہے جو بردباری کی علامت ہو۔ تو مثلا مشہور ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کو کسی نے نعوذ باللہ تعالی، سخت لفظ ہے یہاں شاید دہرانا بھی اچھا نہیں ہے، لکھ کے بھیجا کہ تم کتے کی طرح ہو۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی کا ایک بہت بڑا مقام تھا، شاید آپ کو ہسٹری میں اس کے ترتیب پتہ ہو، ذہن میں ہو آپ کے، کہ ہلاکو خان کے زمانے میں خواجہ نصیر الدین طوسی تھے، اور ہلاکو خان کو اور اس کی نسل کو مسلمان کرنے والوں میں خواجہ نصیر الدین طوسی کا کام تھا، بہت بڑا مقام تھا، حتیٰ یہ ہلاکو خان جیسے لوگوں کو انسان بنا لیا انہوں نے۔ تو جب اس نے یہ لکھ کے بھیجا تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے جواب میں اس کو لکھ کے بھیجا کہ کتے کی کچھ خاصیتیں ہیں جو میرے اندر نہیں ہیں، کتا 4 پاؤں پہ چلتا ہے، میں 2 پاؤں پہ چلتا ہوں، اور کتا جب بولتا ہے تو بھونکتا ہے اور میں کلام کرتا ہوں، اور اگر اس کے باوجود تم جو کہہ رہے ہو وہ میں ہوں تو خدا مجھے معاف کرے گا، اور اگر تم غلطی کر رہے ہو تو خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ تاریخی بات ہو گئی، ان کی تاریخ میں ثبت ہو گئی کہ بھائی اتنی بردباری کون دکھا سکتا تھا کسی نامناسب چیز کے مقابلے میں۔ تو امام نے فرمایا وَاقْزِمِ الْغَیظَ، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، وَتَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ، طاقت کے وقت بخش دو۔ یہ میرا اپنے خیال ہے کہ انسان کے امتحان کے لیے شاید جو بہت بڑی باتیں ہیں ان میں سے ایک ہی ہے۔ وَاحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ، غضب کی حالت میں، غیظ و غضب کی حالت میں بردباری دکھاؤ۔ وَاصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ تَكُنْ لَكَ الْعُقْبَةُ، فرمایا اگر تم طاقت کی حالت میں، دولہ کہتے ہیں حکومت کو کہتے ہیں، لیکن معمولاً ایک انسان طاقتور ہو اس کو بھی حاکم کہتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی فیملی کے اندر ہے تو فیملی کے اندر انسان کے پاس کم و بیش پرانی فیملیز میں اتنی طاقت ہوتی تھی جیسے حاکم کے پاس ہوتی ہے۔ آج کل میرا نہیں خیال
اتنی طاقت ہوتی ہوگی، لیکن بہرحال اس کے پاس بہرحال ایک اختیار ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اختیار ہے اور حاکم ہو تم تو کیا کرو، وَاسْتَصْلِحْ وَاصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ، اگر طاقت کے وقت تم غلطی کو نظر انداز کرو گے تَكُنْ لَكَ الْعُقْبَى، اختتام تمہارے لیے ہوگا، انجام تمہارے لیے ہوگا. ایک اب پھر وہی خاندانی سی ایک مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. تو تھوڑا سا مسن ہے مجھ سے زیادہ، ان سے ذرا سی معذرت کے ساتھ. کتنا ہی دفعہ ہم نے دیکھا ہے آدمی جوان ہوتا ہے طاقت دکھاتا ہے، غیظ و غضب دکھاتا ہے، جب کمزوری اور ضعف کے عالم میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جن پہ اس نے غیظ و غضب دکھایا تھا ان کا محتاج ہوتا ہے، پھر ان کا محتاج ہوتا ہے. اس وقت کتنا سخت ہوتا ہے. اس وقت دو صورتیں، یا تو وہ اولاد صالح تھی اور اس باپ کا خیال رکھا جس نے جوانی کے زمانے میں اچھا نہیں کیا تھا، تو شرمندگی ہے کہ یہ بچہ وہ ہے جس کے ساتھ میں نے اچھا نہیں کیا تھا لیکن یہ میرا خیال کر رہا ہے. یا نعوذ باللہ تعالیٰ وہ صالح نہیں تھا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، خیال نہیں کیا اس نے، اب کیا ہے؟ اب پشیمانی ہے، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. تو اگر اختتام اس لحاظ سے اچھا بھی ہوا نا کہ اس نے خیال کیا، تب بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ اس کے ساتھ میں نے اچھا نہیں کیا تھا جب مجھے طاقت ملی تھی اور اب یہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے. اور اگر خدا نہ کرے اس نے برا کیا تب بھی پشیمانی اٹھانی پڑے گی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے اچھا نہیں کیا. تو انسان کیا کرے؟ طاقت کے وقت تھوڑا سا دب جائے، تھوڑا سا دب جائے. امام فرما رہے ہیں وَاصْفَحْ عِنْدَ الدَّوْلَةِ، جب دولت حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، اس دولت کا مطلب دولت ویلتھ نہیں ہے. ہمارے یہاں اردو میں وہی لفظ آتا ہے تو معنی تبدیل کر دیتا ہے. عربی میں دولت حکومت ہوتی ہے لیکن اردو میں دولت کا مطلب ویلتھ ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے. یہاں دولت کا مطلب حکومت ہے. وَاصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ، جب تمہاری حکومت ہے تو صرف نظر کرو چیزوں کو، تھوڑا سا نظر انداز کر دو، کوئی بات نہیں کسی نے غلطی کی ہے چھوڑ دو. تَكُنْ لَكَ الْعُقْبَى، آخرت تمہارے ساتھ رہے گی، عقبہ تمہارے ساتھ رہے گی. اور اس کی سب سے اچھی میں نے کہا جو سادہ ترین مثال، سب سے اچھی نہیں سب سے سادہ مثال یہی ہے کہ مثلا جوانی میں انسان اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرے اور پھر بڑھاپے میں اس کو کمزوری کے زمانے میں اسی کو جھیلنا پڑتا ہے پھر. اور یہ حکومت کے اندر بھی آتا ہے. امام نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا کلمات قصار کے اندر، تکبرک فی الولایت ذل فی العزل. اگر حکومت، ولایت کا مطلب بھی وہی حکومت ہوتا ہے، دولہ و ولایہ. اگر تم ولایت کے زمانے میں تکبر دکھاؤ گے تو اب کیا ہوگا؟ جب طاقت سے اترو گے تو ذلت اٹھانی پڑے گی، پھر تمہیں ذلت اٹھانی پڑے گی. اچھا اگر طاقت کے زمانے میں، ولایت کے زمانے میں تکبر نہ دکھاؤ تو کیا ہوگا؟ تکبر نہ دکھاؤ تو کیا ہوگا؟ ایک اور جملے میں امام نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی مدد کے لیے ایک ہاتھ بڑھاؤ تو تم نے یہ جو ایک ہاتھ بڑھایا تو تم نے بہت سارے اور ہاتھوں کو اپنی طرف بڑھا لیا ہے. لیکن اگر تم نے کسی کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے سے روک لیا تو تم نے ایک ہاتھ نہیں روکا ہے، بہت سارے ہاتھ جو تمہاری طرف بڑھنے والے تھے اب وہ سب رک گئے ہیں. تو انسان طاقت کے نشے میں تھوڑا سا خیال کر لے، اور یہ مشکل کام ہے. کیوں؟ انسان کا پست نفس اپنی طاقت کے ٹائم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کب میرے پاس طاقت آئے گی اور نعوذ باللہ میں شیطنت دکھاؤں گا. اور یہ جتنا ظالمانہ نظام ہمارے پاس اس ملک کے اندر ہے، دنیا بھر میں ہے، خیر ہمارا ملک ایک اکیلا نہیں ہے، لیکن جتنا ظالمانہ نظام ہے اس کی ایک وجہ یہی نشہ ہے کہ جب انسان طاقت میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے سب کچھ میرے پاس ہے، اور یہ جانتے بوجھتے بھی کہ یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ طاقت ختم ہو جائے گی. وہ مولا کا ایک اور فرمان ہے، وہ بہت اچھا دماغ میں جسے کہتے ہیں نقش بن جانا چاہیے کہ یوم لک و یوم علیک، الدہر یومان، زمانہ دو دن ہے، ایک تمہارے حق میں ہے ایک تمہارے خلاف ہے، گھومتا رہے گا، کبھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا. آج آپ کا ہے
کل آپ کے خلاف ہوگا، پھر دوبارہ آپ کا ہوگا، پھر آپ کے خلاف آئے گا۔ اللہ کو نہ بھلائے تو پھر سب کچھ برابر رہے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ امام نے مولا نے وہاں پر غصے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، آخر میں بھی ایک جملہ لکھا ہے، وَأَحْبِبْ أَحِبَّأَهُ وَاحْذَرِ الْغَضَبَ، بس اتنا لکھا ہے، غصے سے بچتے رہو۔ بس ہمارے پاس 3 جملے ہو گئے یہاں پر غصے کے معاملے میں امیر المومنین کی طرف سے۔ ایک جملہ یہ ہو گیا وَاحْذَرِ الْغَضَبَ، غصے سے بچو، اور 2 جملے وہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ امام نے فرمایا تھا کہ کظم الغیظ، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، اور فرمایا تھا غضب کے موقع پر بردباری دکھاؤ۔ بس ہم 3 جملے لے رہے ہیں۔ ایک امام نے فرمایا واحذر الغضب، غصے سے بچو۔ دوسرے میں فرمایا اپنے غصے کو کنٹرول کرو، کظم الغیظ، غصے کو کنٹرول کرو۔ اور تیسرے میں فرمایا کہ غصے کے موقع پر بھی بردباری دکھاؤ، بردباری دکھاؤ۔ تو تینوں جملے میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ سید رضی نے، میرا اپنے خیال ہے کہ طویل خطبے میں سے تھوڑا تھوڑا سا پک کرتے ہوئے جو مین پوائنٹس تھے وہ پک کر لیے ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا، 2 جملات نعمتوں کے بارے میں، وَاسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِّن نِعَمِ اللَّهِ عِندَكَ وَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ۔ 3 جملے آپ کہہ سکتے ہیں، ذرا سا اس میں ہوشیار رہیے گا، ویسے آپ کو شاید ضرورت نہیں پڑے گی۔ مفتی جعفر حسین صاحب کی جو ترتیب میں عربی میں یہاں پہ پہنچے ہیں تو اس میں ایک املا کی مسٹیک آئی ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے وہ مسٹیک رہ گئی ہے، کسی نے اس کے اوپر توجہ پتہ نہیں کیوں نہیں دی ہے۔ تو لیکن میرے پاس جو پرنٹ ہے وہ بہت پرانا ہے، یعنی میرے پاس جو پرنٹ ہے وہ mid 80s کا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے بعد سے جو پرنٹ آئے ہوں اس کے اندر انہوں نے اس کو صحیح کر لیا ہو۔ یہاں پہ جو جملات عربی میں لکھے ہوئے ہیں، اردو والے صحیح ہیں، عربی میں جو لکھا ہوا ہے اس کی املا میں غلطی ہے۔ ویسے آپ کو عربی سے زیادہ سروکار نہیں ہوگا، اس لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ وَاسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ نے جو تم پر نعمتیں دی ہیں ان کو ڈھنگ سے استعمال کرو، ان کو ڈھنگ سے استعمال کرو۔ اچھا، خدا جو نعمتیں دیتا ہے ظاہر ہے ہم کہیں نہ کہیں انہیں استعمال کر لیں گے۔ اس نے مثلا نعمت دی ہے، میں بالکل ٹرسٹ پہ لے کے جاؤں، کور پہ لے کے جاؤں، اس نے ہمیں جان دی ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ ہمارا استعمال کہلائے گا کہ ڈھنگ کا استعمال ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ عزیزان محترم شروع ہوگا کیریئر گائیڈنس سے۔ کاش ایسا ہو جب ہمارے بچے میٹرک کرنے والے ہوں کوئی انہیں بتائے کیریئر ہوتا کیا ہے۔ ہمارے یہاں جتنی کیریئر کاؤنسلنگ ہے زیادہ تر 2 پوائنٹ پر ہے۔ جو زیادہ تر ہے وہ تو یہ ہے کہ بچہ کمائے گا کیسے، اس سے زیادہ نہیں۔ تھوڑا عقل مند کیریئر کاؤنسلنگ اس سے بہتر تو وہ یہ کہے گا کہ بیٹا اپنے پوٹینشیل کو استعمال کرو، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس سے بڑھ کر کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہو سکتی تھی۔ یہ پوری فیلڈ ہے اور اس کی ایک اورینٹیشن ہے، بدقسمتی سے اس اورینٹیشن کے اندر میجر فالٹ آیا ہوا ہے۔ اور میجر فالٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم سب کو پیسے بنانے کی مشین بننا ہے، اس سے زیادہ کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں ایسا مت کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حساب کرو اور اپنے آپ سے پوچھو خدا اس نعمت کو کہاں استعمال کروانا چاہے گا۔ مثلا ابھی جیسے طاقت کی بات ہوئی، اگر خدا کسی کو اختیار دیتا ہے کہاں استعمال کروانا چاہتا ہے؟ اگر خدا کسی کو دولت دیتا ہے کہاں استعمال کروانا چاہتا ہے؟ اگر خدا کسی کو عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، کہاں استعمال کروانا چاہتا ہے؟ اب مثال کے طور پر وہ ایک بندہ خدا جاننے والوں میں سے ماشاءاللہ اس کے پاس بڑا اچھا ذہن، بہت اچھا ذہن تھا اور کمپیوٹرز کے معاملے میں بہت ہوشیاری تھی، دیندار آدمی، بہت دیندار آدمی۔ کئی راتیں اس پہ لگاتا تھا کہ ایک سافٹ ویئر کا ایک لاک ہے، وہ لاک مجھے توڑنا ہے۔ اچھا، سافٹ ویئر کا لاک توڑو گے تو کیا کرو گے؟ اس کو لوگوں کو مثلا بیچو گے؟ تو وہ اتنا دیندار تھا کہ کہتا تھا نہیں بیچوں گا کسی کو نہیں، یہ تو حرام ہے۔ تو لاک توڑ کے کیا کرو گے پھر؟ بس ایسی سیٹسفیکشن، لاک توڑنا ہے۔ اچھا، یہ تمہاری صلاحیت کا صحیح استعمال ہے؟ کیا کارنامہ ہے یہ؟ اس میں کیا ہوا؟
ایک دفعہ مجھے ایک بندہ خدا ملا، اس نے مجھے ڈھیر دکھایا بکلیٹس کا. اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا بہت کم تھا، پرانے وقت کی بات ہے، تقریباً 86 87 کی. تو ڈھیر دکھایا مجھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمام بکلیٹس ہیں مرسیڈیز بینز کے جو 80s میں آئے ہیں. تمہارے پاس ہے کیا؟ کہنے گا نہیں. میں وہاں پہ جاتا ہوں شو رومز کے اوپر، وہاں سے لوگوں سے بکلیٹس جمع کرتا ہوں اور کبھی کبھی ایک ٹیسٹ ڈرائیو بھی کر لیتا ہوں. اتنی سی بات، اس کے اوپر زندگی لگا رہا. انسان پوچھے بھائی خدا نے مجھے زندگی دی ہے، کس کام کے لیے دی ہے؟ کوئی میننگ فل ہونا چاہیے پرپز، اس کا کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے. یہ کیا کیا؟ نہ اس کا ہدایت سے کوئی تعلق ہے، نہ انسان کے جسم کی حتیٰ بہتری سے کوئی تعلق ہے، کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر. تو بھائی کوئی کمال لے کر آؤ، کوئی علم لاؤ، کوئی شعور لاؤ، کوئی خدمت ہو، انسان کسی بندے کے کام آؤ. یہ کیا ہے؟ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو حساب کریں، اپنی طاقتوں کو حساب کریں، اپنی توانائیوں کو حساب کریں کہ بھئی خدا انہیں کہاں استعمال کرنا چاہتا ہے. مجھے 3 جگہیں سمجھ میں آتی ہیں، اوور آل مجھے 3 جگہیں سمجھ میں آتی ہیں. نمبر 1، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی میں کمال پہ پہنچیں، یہ ایک ہدف. دوسری بات، وہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس کے دین کو، اس کے دین کی ہدایت کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ 2 باتیں. تیسری بات، وہ چاہتا ہے ہم اس کے بندوں کی زندگی میں مشکلات کو کم کر دیں. یہ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں کہ یا تو یہ کہ میں خود کمال کی طرف جاؤں، نعمت کو استعمال کروں اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کروں اس کے دین کی ہدایت اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے. تیسری بات یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کروں اللہ کے بندوں کی زندگی سے کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ نمائش ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اس سے باقی کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو امام نے فرمایا وَاسْتَسْلِ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو طریقے سے استعمال کرو. وَلَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِّن نِعَمِ اللَّهِ عِندَكَ، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کسی کو ضائع نہ ہونے دو. ایک دفعہ انسان استعمال کرتا ہے، تھوڑا سا استعمال کرتا ہے، ایک دفعہ تھوڑا بھی استعمال نہیں کرتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اصلاً بیکار کر دیتا ہے. مثلاً اب پتہ نہیں یہ مثال میں نے اپنی منطق کے حساب سے صحیح سمجھتا ہوں، ممکن ہے آپ کو صحیح نہ لگے. پاکستان میں اتنا پانی ہے لیکن اس کے باوجود صحرائیں ہمارے ہاں. تو بھائی یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ یہ صحراؤں میں فصل کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ الحمدللہ اتنا سورج ہے کہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر سویڈن میں اتنا سورج ہوتا تو انہوں نے پیٹرول جلانا ہی نہیں تھا، انہوں نے صرف سورج سے بجلی بنانی تھی. اگر سویڈن میں یہ ہوتا، اتنا سورج ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہم مر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ نعمت کا ضائع کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 20 کروڑ عوام ہیں اور اس عوام میں بہت بڑی تعداد جوانوں کی ہے اور یہ ملک غریب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم ان جوانوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، ان کی طاقتوں کو بھی برباد کر رہے ہیں اور ملک کو بھی ڈبو رہے ہیں. بھائی یہ نعمت کو برباد کرنا نہیں ہے. جا کے ان ملکوں سے پوچھو جن کی زیادہ تر آبادی بڈھوں کے اوپر ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ نہ ان کو مار سکتے ہیں نہ ان سے کوئی کام لے سکتے ہیں، الٹا ان کے اوپر خرچہ بھی کرنا ہے. پاکستان اللہ کی طرف سے دیا وہ ملک ہے جس کی آبادی انتہائی جوان ہے. اس جوانوں سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نہ پانی سے کچھ کر رہے ہو، نہ سورج سے کچھ کر رہے ہو، نہ انسان کی زندگی سے کچھ کر رہے ہو. الٹا سب کو فقر و فاقہ میں مبتلا کیا ہوا ہے، نہ امنی کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، کچروں کے ڈھیر میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کفران نعمت نہیں ہے، یہ 100% کفران نعمت ہے. اور اس کے سوا یہ کچرا خود کام آ سکتا ہے. یہ کچرا جو ہمارے سر کے اوپر عذاب بنا ہوا ہے یہ بھی کفران نعمت ہے. ناروے جیسا ملک کچرا امپورٹ کرتا ہے، اب ہمارے پاس یہ کچرا جس کا ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو بھی جو استعمال نہیں کر رہے یہ بھی کفران نعمت ہے. اول تو اتنا کچرا پھیلا کیوں رہے ہیں یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ بھائی اتنا پھیلاتے کیوں. تو جس جگہ کو ہاتھ لگاؤ کفران نعمت کی ایک مثال نظر آ رہی ہے. جس جگہ کو ہاتھ لگاؤ، جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اتنا کفران نعمت کرے گی تو امنیت کی نعمت باقی رہے گی، اس کی سیکیورٹی باقی رہے گی، اس کی
بھائی جب ہماری آبادی کا مثلاً کنکریٹ اسٹیٹسٹکس میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر یہ مشہور جو ہے ہمارے درمیان کہ ہماری آبادی کا 20% تقریباً 3 وقت کا اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، تو بھائی اس ملک کے اندر امنیت کیوں رہے گی؟ پھر سیکیورٹی کیوں رہے گی؟ جب یہ ملک 20% تقریباً آبادی کو، جو مجھے ابھی تک پتہ ہے، ممکن ہے میں اسٹیٹسٹکس اپڈیٹڈ نہ ہو، ممکن ہے غلط ہو، میرے ذہن میں ایسے آ رہے ہیں، تقریباً 20% آبادی اگر 3 وقت اچھا کھانا نہیں کھا پا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریئل ٹربل ہے یہاں پر. اس کے بعد یہاں سیکیورٹی نہیں رہے گی، موومنٹس ہوتی رہیں گی، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا کیا ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نعمتوں کا ضائع کرنا ہے. اچھا اب آپ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ باتیں آپ یہاں مجلسوں میں کر رہے ہیں، یہ تو حکومتوں سے کہنے کی ہے. حکومتیں کہاں سے بنتی ہیں؟ حکومتوں کے پاس جو آبجیکٹیوز آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ لوگوں کے مطالبات ہی نہیں ہوں گے تو حکومت کیا کرنا ہے؟ اچھا آپ کہیں کہ نہیں ہم مطالبات بھی دیتے ہیں تو وہ نہیں مانتے، تو پھر ایک کام کرو، پہلے اپنے محلے کو صاف کر لو. اس کے لیے حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی گلی کو صاف کر لو، اپنے گھر کے اندر کچھ کر لو. تو مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں چھوٹا سا بھی زمین کا ٹکڑا ہے، گرین کرو، اس کو درخت لگاؤ، صاف ستھرا کرو، کو پروڈکٹیوٹی دکھاؤ. یہاں پہ جب قوم اپنی ریسورسز کو ہی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ استعمال نہیں کر رہی، تو وہ حکومت جو خود ناکارہ ہے اس سے کہاں مطالبہ کرے گی کہ وہ اس کو پروڈکٹیوٹی کے ساتھ استعمال کرے؟ اپنے کچرے کو ڈھنگ سے استعمال کر لو، اس کو ڈھنگ سے ٹھکانے ہی لگا لو کم از کم. تو بھائی کچھ کریں گے تو ہوگا نا. تو کچھ آگے پیچھے، کچھ تو آگے پیچھے انسان کو حرکت دکھائے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا، یا کس طریقے سے اس کو لے کے چلا ہوں. پانی کا استعمال کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ سوچو پانی کا استعمال کیسے بچے گا؟ یہ اللہ کی نعمتیں، الحمدللہ بہت نعمتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا ہوگا کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، علی محمد و آل محمد. امام نے فرمایا وَاسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرو. وَلَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِّن نِعَمِ اللَّهِ عِندَكَ، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع مت کرو. وَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ، اور اللہ نے جو تم پر نعمتیں ڈالی ہیں، تمہیں دی ہیں، اس کا اثر تمہارے اندر نظر آنا چاہیے. 3 جملے جمع ہو گئے. نعمتوں کو طریقے سے استعمال کرو، نعمتوں کو ضائع نہ ہونے دو، اور نعمتوں کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے. اب میں نے جتنی مثالیں دی تھیں تقریباً ساری مادی مثالیں تھیں. اب میں اس کو تطبیق کرتا ہوں کائنات کی سب سے بڑی نعمت کے اوپر جو ہمیں اس وقت دنیا کے اندر ملی ہوئی ہے، اور وہ ہے وجود مقدس امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے نعمت نصیب کی ہے. امام فرما رہے ہیں نعمتوں کو طریقے سے استعمال کرو. وقت کے امام سے کیسے نصرت لی جا سکتی ہے، وقت کے امام کی کیسے خدمت کی جا سکتی ہے کہ نعمت ضائع نہ ہو جائے کہیں ہمارے ہاتھوں. ایک تو ہم وہ ضیاع اور وہ نقصان کر چکے ہیں جو غیبت کی صورت پہ ہمارے سروں کے اوپر ہے. اگر قوم نے اس نعمت کا کفران نہ کیا ہوتا تو امام کو غیبت میں نہیں ہونا تھا. پھر ایک کفران نعمت تو ہو چکا جس کے نتیجے میں غیبت ہے. دوسرا کفران نعمت یہ ہو نعوذ باللہ تعالیٰ کہ میں اور آپ یہ نہ سمجھ پائیں کہ اس امام سے نعمتیں کیا کیا مل رہی ہیں. کتنی دفعہ ہم نے درک کیا ہو کہ یہ نعمت ہمیں امام کی طرف سے ملی ہے. اس کا درک ضروری ہے، اس کا ادراک ضروری ہے. اس کے بعد امام فرما رہے ہیں نعمت کا تمہارے وجود پر اثر نظر آنا چاہیے. اس کو میں اگر اس نعمت پہ تطبیق دوں تو کیا دوں؟ ایک آدمی ہے جو امام کو نہیں مانتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو امام کو مانتا ہے، اور امام اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے، نہیں نظر آنا چاہیے؟ وہ اثر کیا ہے جو نظر آنا چاہیے؟ ہدایت، اللہ کی بندگی، وہ اللہ کی حجت، وہ خدا متعال سے بندوں کو نزدیک کرنے کے لیے تشریف لائے. اور وہ جو نہج و بلاغہ میں مولا نے اللہ کے نبی کے لیے ارشاد فرمایا، انتہائی خوبصورت جملات میں سے ایک فرمایا طبیب دوار بطبہ، وہ ایسے ڈاکٹر تھے، وہ ایسے طبیب تھے جو اپنی دوائیاں لے کر لوگوں کے پاس جاتے تھے. ہے کوئی جس کا میں علاج کروں؟
طبیب دوار بطبہ، یہ امام کہ جو لوگوں سے کہہ رہے ہیں تم میں سے ہے کوئی جو مجھ سے مدد لے، ہے کوئی جو ہمیں پکارے، ہم اس کے کام آئیں۔ امام فرما رہے ہیں نعمتوں کا تم پہ اثر نظر آنا چاہیے۔ ایک شخص وہ ہو جس کا وجود یہ گواہی دے کہ وقت کے امام کی اس کے اوپر ایک نظر ہے، اس نے امام کے وجود مقدس سے ایک فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے محنت کرنی چاہیے کہ مثلا جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں کس وجہ سے میرے ذہن پہ بار بار یہ بات رہتی ہے، ہمیں امام کی نظر لطف چاہیے۔ امام کی نظر سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، کوئی چیز ان کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ یہ جو باتیں اگر کوئی کر بھی رہا ہے ایسی باتیں کہ مثلا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حاضر و ناظر، یہ صحیح نہیں ہے۔ مجھے لوگ ملتے ہیں کبھی کبھی جو کہتے ہیں مثلا یہ جو آپ کہتے ہیں امام حاضر و ناظر ہیں، صحیح نہیں ہے، سوائے کم علمی نادانی کے اور یا پھر کسی غرض اور دشمنی کے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اصلا یہ تصور ناممکن ہے کہ اللہ کی کوئی حجت ہو اور اس کو اپنے جن لوگوں کو ہدایت دینی ہو اس کا علم نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے پاس نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، اصلا ہدایت دی نہیں جا سکتی اگر علم نہیں ہے۔ اگر میں ایک اسکول کے اندر ٹیچر ہوں اور مجھے 30-32 بچے دیے گئے کہ بھائی ان کو تم نے 1 سال تک اس سلیبس کو پڑھانا ہے، اور مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کرتے کیا ہیں اور وہ ہیں کیا، میں کیا پڑھاؤں گا انہیں؟ کیسے پڑھاؤں گا انہیں؟ کہاں پڑھاؤں گا انہیں اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے علم میں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو کوئی چیز وجود مقدس سے امام عصر کے علم سے مخفی نہیں ہو سکتی، صرف ایک مشکل ہے، آیا ہم ان کی نظر لطف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ نظر لطف کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کا وجود مقدس خوش ہو جائے، کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ ہمیں تعریف کی نظر سے دیکھیں۔ ہمیشہ سب کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ سب کے سامنے، لیکن کچھ ایسا کام ہو جائے کہ مثلا وہ ہمیں دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ کام ہوا، یہ ہمارے چاہنے والے نے اچھا کام کیا۔ کوئی بندے خدا مجھے بتا رہا تھا کہ اپنی کسی مشکل کا تذکرہ کر رہا تھا جو مظلومیت کی وجہ سے اس کے اوپر آئی تھی، تو میں نے پوچھا کہ وہ جو وقت تھا وہ کیسا تھا؟ اس نے کہا بہت سخت تھا، یہ مصیبت وہ مصیبت، اس نے بتائیں تفصیلات، میں آپ کو نہیں بتانا چاہوں گا تو اس کی ساری تفصیلات جو کچھ بھی۔ تو میں نے پوچھا کہ اس میں تم نے اور کیا نوٹ کیا؟ کہنے لگا ایک بات نوٹ کی تھی، جو خدا سے مانگتے تھے پورا ہو جاتا تھا، جو خدا سے مانگتے تھے پورا ہو جاتا تھا۔ یہ خدا کا ایک عجیب نظام ہے کہ اس نے، اگر میں ایک جملہ سوچوں اپنے ذہن کے اندر، خدا نے ایک ایسے دل کے اوپر جو غموں میں مبتلا ہو کر امام کو پکارے، اس میں کشش رکھی ہے اللہ نے، اس میں کشش۔ تو مثلا اگر خدا نہ کرے ایسا ہے کبھی کہ آپ کے اوپر بہت ساری مشکلات ٹوٹ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک، چین ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی، ایک مشکل آئی، دوسری مشکل آئی، تیسری مشکل آئی، اور ان مشکلات کے اثر میں مثلا اگر اردو محاورے میں کہتے ہیں دل بیٹھے جا رہا ہے، دل بیٹھے جا رہا ہے، تو پھر سمجھ لو اب امام کو پکارنے کا صحیح وقت آ گیا ہے، یہاں امام کو پکارو۔ یہ جو گھبرایا ہوا دل ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر کسی مصیبت میں پڑا ہے، اللہ کی خاطر کوئی مشکل اٹھا رہا ہے، اور اس گھبرائے ہوئے دل سے خدا کو پکارتا ہے، تو یہ مصداق ہوتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ قلب مضطر مصداق بن جاتا ہے، اور اگر کوئی اس قلب مضطر کے ساتھ وقت کے امام کو خصوصی طور پر پکار بیٹھے کہ مولا میں مجبور ہو گیا، مولا میں ناچار ہو، شاید دنیا کی مشکل کے لیے بھی پکارے تو مدد فرمائیں، لیکن کوشش اورینٹیشن یہ ہو کہ خدا کی خاطر مشکل آئی ہو، دنیا کی خاطر نہ آئی ہو، تو پھر انسان حتیٰ دنیاوی مشکل کو بھی پکارے، خدا کی خاطر پکارے، تو پھر اس کو وہ رابطہ نصیب ہوتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں اس کو اضافہ کرتا چلوں صرف پورا کرنے کی خاطر، اگر کسی کو ایسا کوئی قلب مضطر مل جائے اور اس وقت امام کی نصرت آئے، تو اس کے پاس ایک تجربہ ایسا جمع ہوگا جو کروڑوں کے پاس نہیں ہوگا، اس کے پاس ایک روحانی تجربہ جمع ہو جائے گا۔ یہ روحانی تجربہ اس کے وجود کے اوپر براہ راست اثر ڈالے گا، براہ راست اثر ڈالے گا۔ تو آپ اور میں نہ کہیں خدا سے خدا مشکل نہ دے، یہ مت کہیں، ہمیشہ خدا سے کہیں خدا، نہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مشکل دے، اتنے طاقتور ہم لوگ نہیں ہیں،
کہ خدا سے مانگنا. البتہ جو لوگ طاقتور ہیں وہ مانگتے ہیں کہ خدا دے مشکل. جو طاقتور ہیں وہ کرتے ہیں. کمزور دل ہم جیسے لوگ تو ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں خدا نہیں کہتے مشکل نہ دے، لیکن مشکل میں حجت کی نصرت دے دے، ان کی نصرت دے دے. خدا ان کا دیا ہوا سکون دے دے، ان کا دیا ہوا اطمینان دے دے. اور یہ جو کربلا کا معرکہ ہے، یہ معرکہ حجت کے عطا کیے ہوئے سکون کی بہترین مثال ہے. جب امام وقت کسی کو سکون عطا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اہل بیت کبھی کسی دنیا مانگنے والے کو دنیا دیتے ہیں، کبھی کسی دنیا کی کوئی سہولت مانگنے والے کو سہولت دیتے ہیں، اور کبھی کوئی پریشان دل کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے مولا میرا دل پریشان ہے، تو امام اس کو سکون دیتے ہیں کہ یہ مطمئن ہو جائے، اس کے دل کو چین آ جائے. عزیزو بس چند جملے اگر مصائب کے عرض کروں. ایسا ایک چین تھا جو سید الشہداء نے بی بی زینب کو دیا تھا، ایسا ایک سکون تھا جو بی بی زینب کو سید الشہداء نے دیا شب عاشور. یہ سکون بہت عجیب سکون تھا. کتنا عجیب سکون تھا عزیزان محترم، جب خداوند متعال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے حوالے کرو، تو مادر موسیٰ گھبرا جاتی ہیں کہ میرا بچہ ہے، میں اس کو پانی کے حوالے کیسے کروں. جب پانی صندوق کو لے کے چلتا ہے تو مادر موسیٰ ساحل کے اوپر چلتی رہتی ہیں اور اپنے بچے کو دیکھتی ہے، میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، میرا بچہ کہاں جا رہا ہے. جب دشمن کے نزدیک پہنچتا ہے تو مادر موسیٰ پریشانی میں، اضطراب میں آ جاتی ہیں، اور خداوند متعال کہتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا کہ وہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں. تو خدا سے انسان پوچھتا ہے خدایا تو نے کربلا میں کتنی ماؤں کے دلوں کو مضبوط کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ایک ماں تھی جس کے دل کو خدا نے مضبوط کیا. خدایا یہاں کتنی مائیں ہیں جس کے دلوں کو تو نے مضبوط کیا ہے. اگر انسان صرف دیکھنا اور پوچھنا شروع کرے تو یہ کہ علی اصغر کی ماں نے علی اصغر کو دیا تھا، یہ کتنا مضبوط کیا خدایا تو نے اس ماں کے دل کو. اور عزیزو اگر میں ایک جملہ اور عرض کروں، ذرا کسی ماں سے کوئی پوچھے، اللہ اکبر، کس میں یہ طاقت پوچھے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا مقتل سے گزری، اون و محمد کے لاشوں پر نہیں گئی، سید الشہداء کے. کسی ماں کا دل کتنا مضبوط ہو کہ وہ اپنے بچوں کی لاشوں پر نہ جائے. اور اگر اس روایت کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب زندان شام میں اہل بیت کے شہداء کے سروں کو لایا گیا اور ہر سر کے اوپر کوئی ماتم کرنے والا تھا اور 2 سروں کے اوپر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، اور یہ اون و محمد کے سر ہیں جن کی ماں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امام حسین کے سر پہ ماتم کر. بس اگر ایک جملہ اور عرض کروں عزیزو، بی بی نے ہمیشہ اپنے بچوں کو گویا بھلایا. بس ایک لمحہ آیا جب بی بی مدینہ واپس آئی اور اپنے گھر کے اندر گئی ہے. جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تب اون محمد پر بھر کر روئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا، تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا واسطہ ہمیں امام برحق کے آبان و انصار میں قرار فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.